باغ کے ایک حصے میں داخل ہوا تو وہاں اسے کوئی پھل پسند نہ آیا۔ اس نے کہا کہ اگلے حصے میں اس سے بہتر پھل ہوگا، لہٰذا وہ اگلے حصے میں چلا گیا۔ وہاں پر بھی اسے کوئی پھل پسند نہ آیا، اور یہ سوچ کر کہ اگلے حصے میں اس سے بہترین پھل ہوگا۔ کیا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا؟ کیونکہ سبسکرائب کرنا ضروری ہے، تبھی تو آپ کو ہماری نیو ویڈیوز ملیں گی۔ سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے لال بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس باغ کے کئی حصے تھے۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ میرے لیے اس ٹوکری میں بہترین اور عمدہ قسم کے پھل لے آؤ، مگر شرط یہ ہے کہ جس حصے میں جاؤ اور وہاں تمہیں کوئی پھل پسند نہ آئے تو دوبارہ اس حصے میں نہ جانا۔ وہ آدمی باغ کے ایک حصے میں داخل ہوا تو وہاں اسے کوئی پھل پسند نہ آیا۔ اس نے کہا کہ اگلے حصے میں اس سے بہتر پھل ہوگا، لہٰذا وہ اگلے حصے میں چلا گیا۔ وہاں پر بھی اسے کوئی پھل پسند نہ آیا، اور یہ سوچ کر کہ اگلے حصے میں اس سے بہترین پھل ہوگا، وہ اگلے حصے میں چلا گیا۔ اسی طرح وہ ایک ایک کر کے تمام حصوں میں گیا، لیکن کوئی ایک پھل بھی اس کے دل کو نہ بھایا، اور یہی سوچ کر کہ شاید اگلے حصے میں اس سے بہتر پھل ہو، وہ اگلے حصوں میں جاتا گیا۔ جب وہ آخری حصے میں پہنچا تو حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ شرط کے مطابق واپس ان حصوں میں نہیں جا سکتا تھا جہاں پھل تھے۔ مجبوراً وہ خالی ٹوکری لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، میرے لیے کیا لائے ہو؟ اس نے کہا، کچھ بھی نہیں لایا، لہٰذا وہ خالی ہاتھ ہی حاضر ہو گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے ایک سبق جو عام لوگ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بادشاہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس باغ سے مراد انسان کی زندگی ہے، اور اس باغ کے حصوں سے مراد انسان کی زندگی کے ایام ہیں، اور اس ٹوکری سے مراد انسان کے نام اعمال ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ میں کل سے نیک اعمال شروع کروں گا، میں کل سے نماز پڑھوں گا، میں کل سے اچھے کام کرنا شروع کروں گا، یا اگر رات ہو جائے تو میں صبح سے یہ کام کروں گا، میں کل صبح سے یہ کام کرنا شروع کروں گا، میں اگلے مہینے سے شروع کروں گا، یا میں اگلے ہفتے سے، یا میں کل سے نماز پڑھنا شروع کروں گا۔ لیکن ایسے ہی کل کل کرتے ایک دن موت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور جو دن گزر جاتے ہیں واپس نہیں آتے۔ تو یہ اللہ کے پاس خالی ہاتھ ہی چلا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور یہ مہلت ہے تاکہ ہم اپنی آخری منزل کی بہترین تیاری کر سکیں۔ اور بے شک جس نے اس دنیا کا وقت نیک کاموں میں گزارا اور اچھے کاموں میں گزارا اور اپنے نام اعمال کو اچھے عملوں سے بھرا، وہی شخص آخری منزل میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا لمحہ بلمحہ دین کی خدمت میں گزر جائے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔